السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے تاجر کا توبہ کرنا۔ بعض اہل علم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں بغداد میں ایک تاجر تھا۔ میں ہمیشہ اس کو صوفیہ کی برائی کرتے سنتا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے دیکھا کہ ہر وقت ان کی صحبت میں رہتا تھا اور اپنا سارا مال ان پر خرچ کر دیا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تو ان سے بغض رکھتا تھا؟ کہنے لگا میں جیسا گمان کرتا تھا وہ بات نہیں تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک دن جمعے کی نماز پڑھی۔ میں نے بشر کو دیکھا کہ سرعت کے ساتھ مسجد جامع سے نکل کر جا رہے تھے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ دیکھو اس شخص کو جو بڑا صوفی مشہور ہے اور ایک لحظہ مسجد میں نہیں ٹھہرتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے اس نے بازار میں نان بائی کے یہاں سے نرم نرم روٹیاں خریدی۔ میں اپنے دل میں کہنے لگا یہ صوفی ہے، نرم نرم روٹیاں خریدتے ہیں۔ پھر کبابی کے ہاں سے 1 درہم کی کباب خریدے۔ میرا غصہ اور زیادہ ہوا۔ وہاں سے حلوائی کے ہاں آ کر فالودہ خریدا 1 درہم کا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ جب یہ کھانے بیٹھے گا تو اس پر عیش تلخ کر دوں گا، اور اس نے جنگل کا راستہ لیا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ اسے سبززار کی تلاش ہے، وہاں بیٹھ کر کھائے گا۔ چنانچہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ عصر تک چلتا رہا۔ عصر کے وقت ایک گاؤں میں پہنچا اور ایک مسجد میں داخل ہوا، اور وہاں ایک مریض تھا۔ اس کے سرہانے بیٹھ کر اسے کھلانے لگا۔ میں گاؤں دیکھنے کے ارادے سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو انہیں نہ پایا۔ میں نے اس مریض سے پوچھا کہ بشر کہاں ہے؟ کہا وہ بغداد کو لوٹ گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ بغداد کا یہاں سے کس قدر فاصلہ ہے؟ اس نے کہا 40 فرسخ یعنی 5 منزل ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے اپنے اوپر یہ کیا مصیبت ڈالی؟ نہ میرے پاس اتنے دام ہے جو کوئی سواری کرایہ پر کروں، نہ اتنی طاقت ہے کہ اتنی دور چل سکوں۔ اس مریض نے کہا اس کے پھر آنے تک یہاں قیام کرو۔ چنانچہ دوسرے جمعے تک وہاں رہا، اور بشر اسی وقت پر پہنچے اور ان کے ساتھ وہی مریض کی خوراک تھی۔ جب کھلا چکے تو اس مریض نے کہا اے ابو نصر، یہ شخص تمہارا ساتھ جمعہ گزشتہ میں آیا تھا اور 1 ہفتہ تک یہاں پڑا رہا، اسے پہنچا دو۔ سوداگر کہتا ہے کہ انہوں نے غصہ سے مجھے گھورا اور کہا کیوں میرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے کہا خطا ہوئی۔ کہا اٹھ چل۔ میں ان کے پیچھے مغرب تک چلا۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو پوچھا تیرا محلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا فلاں محلہ ہے۔ اچھا جاؤ، پھر دوبارہ ایسا مت کیجیے۔ جب سے میں نے توبہ کی اور ان کی صحبت اختیار کی، اور میں اسی توبہ پر قائم ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔